نوح علیہ السلام ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام آدم کی پیڑھی سے آ رہے ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی دو اولادوں کا ذکر فرماتے ہیں قرآن کے اندر، حابیل اور قابیل کا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے کسی ایک نیاز کے اوپر جو اس نے اللہ رب العالمین سے جیت لی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو جو حابیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنے بھائی سے، وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے سر کا گناہ اپنے سر نہیں لوں گا۔ وہ اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے باپ پہ یقین ہوتا ہے آدم کے اوپر کہ آدم جو مجھ سے کہہ رہا ہے، جو فرما برداری کی باتیں مجھے بتا رہا ہے، وہ سچ بتا رہا ہے۔ لیکن جو قابیل ہوتا ہے تو قابیل کا اپنے باپ پہ یقین نہیں ہوتا ہے، اور تبھی وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کیا فرما دیتے ہیں کہ آج سے ہم نے انسانیت کے اوپر جو ہے قتل کرنا منع کر دیا ہے۔ ایک انسان کو مارنا وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے پورے کل کائنات کو مار دیا۔ اتنا نفرت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کسی انسان کو نقصان پہنچانے سے۔ تو یہاں سے آدم علیہ السلام کی پیڑھیاں بٹنا شروع ہوتی ہیں حابیل اور قابیل کی طرح، اور ایک فرما برداری کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک نافرما برداری کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو فرما برداری کی طرف جاتا ہے پھر اس کی پیڑھیاں آگے بڑھتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے پہنچتی ہیں نوح علیہ السلام کے اوپر، اور نوح علیہ السلام کی جو قوم ہوتی ہے وہ کفر میں پڑ جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہوتی ہے وہ ان کے بھائی ہوتے ہیں جن کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جانو، ان کو ڈھونڈو۔ تو شیطان انسان کے اندر ایسا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ایک پیغمبر اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس طرف بلا رہا ہے جس کی وحی اس کے اوپر اتری ہے، جس کی آیتیں اس کے اوپر اتری ہیں، اور ان آیتوں کو اور اس وحی کو، اس حکم کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور ان کو ہدایت کی بات بتا رہا ہے، اللہ کی وہ بات جو اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجی ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ لیکن اس پیغمبر کی بات کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، اس پیغمبر کی بات کوئی نہیں سنتا علاوہ چند لوگوں کے، اور وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو نوح کے اوپر یقین لے کر کے آتے ہیں، یقین لا کر کے وہ چڑھ جاتے ہیں کشتی کے اوپر۔ تو وہ اتنے سمارٹ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں جیتنا کدھر ہے، جیت کدھر ہے اس سچویشن کے اندر۔ تو وہ سوچتے یہ ہیں کہ اگر ہم کشتی پہ چڑھ گئے اور طوفان آ گیا تو ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ہم تو کشتی پہ چڑھے ہوئے، لیکن اگر کشتی پہ ہم چڑھے اور طوفان نہیں آیا تو ہم تب بھی بچ جائیں گے، طوفان نہیں آیا ہم تب بھی بچ جائیں گے۔ تو وہ ہوتے ہیں سمارٹ جو اس کشتی کے اوپر چڑھتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کانشیس ہوتے ہیں۔ نوح کی کشتی پھر ایک جگہ ٹھکانے لگتی ہے، اور اس میں سے جتنے بھی اترتے ہیں وہ سارے نیکوکار ہوتے ہیں، سارے نیکوکار ہوتے ہیں، وہ کچھ چڑھے ہی نیکوکار ہوتے ہیں تو اتریں گے بھی نیکوکار ہی۔ تو جب وہ اترتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پر جا کر کے نوح علیہ السلام کی پیڑھی جو ان کے ساتھ چلے ہوتے ہیں، جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے، وہ وہاں پہ پھر بھٹک جاتی ہے۔ ایک چلی جاتی ہے رائٹ کی طرف، ہود علیہ السلام کی طرف، اور ان کی قوم بھی جو ہے وہ بہت ہی کوئی کفر میں پڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ جاتی ہے آگے لوط علیہ السلام کی طرف، اور دوسری پیڑھی ان کی جاتی ہے آگے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی جب پیڑھی وہاں پہنچ رہی ہوتی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہنچتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہوتے ہیں وہ بت پرست ہوتے ہیں۔ تو وہ جب بت پرست ہوتے ہیں تو وہ پیڑھی جو چلی ہوتی ہے کشتی میں سے، ایک پہنچتی ہے اس طرف اور ایک پہنچتی ہے اس طرف، پر یہ پیڑھی جو ہے وہ بدھسٹ ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہوتے ہیں وہ ایک بت پرست ہوتے ہیں۔ لیکن لوط علیہ السلام کی جو پیڑھی چل کر کے آ رہی ہوتی ہے ہود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے، وہ پیڑھی جو چل رہی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی ہی چل رہی ہوتی ہے، پر اس میں بھی جو ڈویژنز ہو رہی تھیں جس میں کفر میں لوگ پڑھ رہے تھے، تو ان کفر والے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین پیغمبر بھیجتے تھے۔ تو اس کے بعد اس طریقے سے پیڑھیاں یہاں چلتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جب وہ پیغمبر بنتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پیغمبری عطا فرماتے ہیں، اور پیغمبری عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے دین کو دین ابراہیمی کا نام دے دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے بہت ہی بڑے پیغمبر ہیں، مطلب جس پیغمبر کے نام کے اوپر دین کا نام آ گیا ہو تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پیغمبر ہوگا وہ، کہ ہم جو ہیں دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ رسول اللہ کون ہے؟ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ داؤد علیہ السلام کون ہے؟ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ موسیٰ کون ہے؟ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ سبحان اللہ، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب کے اوپر سلام، ان پیغمبروں کے اوپر سلام جنہوں نے ہمیں آج اس جگہ پہ پہنچایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کا جو نظام ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا نظام کیا ہے۔
اللہ رب العالمین کا نظام جو ہے وہ بہت سمپل ہے، اور سمپلسٹی اس کی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس کو گیمبل بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کے اندر کوئی جوا نہیں کھیل سکتے، سیدھا گیم ہے یہ۔ اور گیم کیا ہے؟ گیم ہے 50-50 کا، اللہ رب العالمین کا 50-50 کا گیم ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں برے کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اچھے کام کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے، یا تو آپ اچھے ہیں یا آپ برے ہیں، یا آپ جنت میں جائیں گے یا آپ دوزخ میں جائیں گے، بیچ میں کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا میں سیدھے ہاتھ پہ ہوں یا میں الٹے ہاتھ پہ ہوں؟ اور اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سیدھے ہاتھ پہ ہوں تو الحمدللہ، سبحان اللہ، گڈ آن یو، بہت اچھا کیا آپ نے، مطلب جواب نہیں ہے آپ کا، تو آپ نفس مطمئنہ والے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں یہاں پر بھی نہیں ہوں اور میں یہاں پر بھی نہیں ہوں، تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم ہیں کہاں پر اپنے دین کو لے کر کے، ہم کہاں پر ہیں کہ ہم اپنے رب کو، اس رب کو جس کی کتاب نیچے آتی ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار کر جو چیز کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جب میری کوئی ہدایت آئے، جب تمہارے پاس میری کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کو حکم ہے آدم علیہ السلام کے اوپر اس قرآن کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ آدم تم جا رہے ہو نیچے، تمہاری یہ سزا ہے کیونکہ تم نے ایک غلطی کری تھی۔ تو اللہ رب العالمین انسان کی ایک غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں۔ اور جو ہم اپنے منہ سے باتیں نکالتے ہیں اور جو ہم لوگوں کو کمنٹس لکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہم بیٹھ کر کے ٹیکنالوجی کو انجوائے کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں سوچ لینا چاہیے، اس وقت ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا حال ہوگا کیا جب ہم اوپر جائیں گے، تو کیونکہ نہ ہم رائٹ پہ ہیں اور نہ ہم لیفٹ پہ، ہم تو بیچ والے ہیں سارے کے سارے، تو ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسی کتاب آپ لے کر نہیں آ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی قرآن کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور ترتیب دیا ہے، اور ہمیں وہ باتیں کھول کھول کے اس رب نے بتائی ہیں جو رب اپنے لیے کہتا ہے کہ اپنے قرآن کے اندر کہ میں مچھر اور کی مثال دیتے ہوئے نہیں گھبراتا ہوں، میں اللہ رب العالمین ہوں، اگر مجھے کوئی چیز بتانی ہوگی تو میں بتاؤں گا تمہیں، اور اگر کوئی چیز مجھے تمہیں نہیں بتانی ہوگی تو میں نہیں بتاؤں گا تمہیں۔ نوح علیہ السلام کی اگر کشتی میں چڑھنا ہے تو پھر ہمیں سمارٹلی سوچنا پڑے گا، بہت سمارٹلی سوچنا پڑے گا کہ نیچے رہتے ہیں کہ بچیں گے، کہ کشتی پر رہ کر کے بچیں گے، ہم بچیں گے کیسے ہم اس دنیا میں، جس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ججمنٹ میں ڈالا ہوا ہے، جس ٹائم لائن پر ہم ابھی ہیں 2023 کے اندر۔ یہ ہماری ٹائم لائن ہے، کیونکہ زمانے بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا، انسان کبھی بھی نہیں بدلتا۔ تو جو لوگ پورے پیچھے کے زمانے میں جب یوسف علیہ السلام کا ہم قصہ سنتے ہیں اور ہم یہ سنتے ہیں، ان کی اس شکایت کے اوپر اتنا گیم ہو گیا تھا، تو وہ اس وقت کا میڈیا تھا، وہ اس وقت کا لوگوں کی باتیں تھیں جب لوگوں کے پاس فونز اور ٹیکسٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن لوگ گھروں پہ جا کر کے دروازہ کھول کے کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے کہ ہاں بھائی کیا ہوا تھا تمہارے محلے میں کل۔ تو زمانے بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا۔